اور درود و سلام بھیجتے ہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل پر۔ جی ناظرین السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے، آپ کے گھر سے ہر پریشانی مشکل کو دور کرے، بحق محمد و آل محمد آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی ناظرین، تو بندھن کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نگہر زیدی۔ تمام ناظرین کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بندھن کا پروگرام آپ کے بچوں کے بندھن باندھنے کے لیے نشر کیا جاتا ہے اور ہر سنڈے کو یہ 2 بجے جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ ہمیں ادھر آدھر جو ہے وہ ٹائم کر دیا جاتا ہے کیونکہ اذان کے مطابق اذان تھوڑا سا جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ اپنے ٹائمنگز کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ٹائم جو ہے وہ مقرر ہو جائے گا، ذرا یہ مغرب کے اوقات جو ہے وہ سیٹل ہو جائے انشاءاللہ۔ اور ناظرین رشتوں کے حوالے سے بات چیت ہوگی، ٹاپک لے کر آتے ہیں تاکہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کر سکیں اور وہ اپنے گھروں میں خوش و آباد رہے، کوئی ان کو پریشانی نہ آئے، کوئی ان کو مشکل نہ آئے، اور اسی لیے جو ہے وہ ہمارا ٹاپک ہوتا ہے کس طرح سے ہم وہ اصلاحی پہلو جو ہے وہ ڈسکس کریں جن سے ہماری اور آپ کی جو ہے وہ اصلاح ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ہفتے سے ہم نے جو ہے وہ ٹاپک رکھا ہے وہ تربیت اولاد کے حوالے سے رکھا ہے، اور 0 سے 7 تک سال کی جو ہے وہ ایج ہم نے ایک مرحلہ جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح کنسیو کے وقت جو ہے وہ ہم خیال رکھیں بچوں کی تربیت کا، کیونکہ اسی وقت سے جب بیج ڈالا جاتا ہے تبھی سے جو ہے وہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ حلال جو ہے حلال و حرام کے کھانے اور جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان پر بچوں کی تربیت پہ ان چیزوں کا بچوں کی تربیت پہ کیا اثر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ماں باپ اپنا جو ہے وہ کردار پلے کرتے ہیں بچوں کی تربیت میں 0 سے لے کر 7 تک۔ اور آج ہم گفتگو کریں گے اس اپنے سلسلے کو اور مرحلے کو آگے بڑھائیں گے 7 سے 14 سال۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ 0 سے 7 تک بچہ جو ہے وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ اس کی بات سنی جانی چاہیے اور ہر چیز اس کو فراہم کرنی چاہیے، پیار محبت بھرپور اس کو جو ہے وہ توجہ کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن جب 7 سے 14 سال کی عمر آتی ہے اور یہ اسٹیج آتی ہے اس کی عمر کی، تو پھر اس کے بعد اس کو غلام، یعنی کہ غلام سے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مارے پیٹے، بلکہ وہ غلام اس طرح ہے کہ آپ اس سے، کیونکہ اس وقت وہ دور ہوتا ہے بچے کی 7 سے 14 جبکہ وہ سن بلوغت پہ پہنچ رہا ہوتا ہے، اس کے جسم کے اندر وہ تمام توانائی موجود ہوتی ہے جسمانی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، تو اس کو کس طرح سے بروئے کار لایا جائے، اور اسی لیے جو کہا گیا ہے کہ اس کو غلام کی طرح جو ہے وہ آپ وہ کریں تاکہ وہ اپنی جسمانی روحانی اور اپنی جو ہے وہ طاقت کو جو ہے وہ بروئے کار لائے۔ تو کس طرح سے ماں باپ جو ہے وہ معاون بن سکتے ہیں، یہ ساری تعلیم تربیت یہ حصہ ہے زندگی کا، اور اس کو ہی ماں باپ جو ہے وہ سب سے اولین فریضہ، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کی جو تعلیمات کی روح سے کہ ماں کا اولین فریضہ کیا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ماں جاب بھی کرتی ہے، ماں بہت سے اور کام کرتی ہے بیچاری جو ہے وہ، لیکن جو اولین فریضہ ہے ماں کا وہ کیا ہے، اس کرنے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے دیکھنا کہ معصومین نے کیا فرمایا کہ عورت کا اولین فریضہ کیا ہے۔ تو اولین فریضے کی اگر ہم بات کریں تو اولین فریضہ یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی محبت کے ساتھ جو ہے وہ صحیح تربیت کرے اور ان کی پرورش کرے، اس طرح ان کی پرورش کرے کہ وہ چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بیٹیوں کی تربیت پہ پھر بھی تھوڑی توجہ دی جاتی ہے، لیکن بیٹوں کی جو تربیت ہے وہ بالکل اگنور کر دی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ بڑے ہوں تو وہ نفسیاتی اعتبار سے بالکل صحیح و سالم انسان ہو، اور کس طرح سے وہ بغض اور کینہ ان کے دل میں نہ ہو، نفسیاتی جو ہے وہ پریشانی ان کو نہ ہو، اور نہ وہ ذلت حقارت اور غربت جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ چیزوں سے آشنا ہو، تو اور احساس ان میں کس طرح ڈالا جائے۔ تو آج ہم مغرب اور یورپ کے ملکوں کی جب دیکھتے ہیں تو نوجوان جو ہے بہت ساری ایسی بیماریوں کا شکار ہیں کہ نفسیاتی بیماری ہوئی یا ان کی جسمانی بیماری ہوئی، وہ پہلے ہی سے شادی ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو کس طرح سے اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے، معصومین کی تعلیمات ہمیں گائیڈ کرتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ
تھوڑا اس بات پر توجہ دیں کہ ہمارا بچہ ایک مکمل انسان ہو. یعنی کہ جیسے میں پہلے کہا کہ ایک انسان مکمل جب ہوتا ہے جب وہ جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ جو ہے اور اسپریچولی طور پہ جو ہے وہ ایک مکمل انسان ہو، اس کے اندر جو ہے وہ تمام وہ اقدار موجود ہو جو ایک انسان کو مکمل کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ شاید پلیٹ فارم شادی بیاہ کے حوالے سے بالکل ہے، اور تربیت اولاد ہم کیوں ڈسکس کریں، اس کی وجہ بہت بڑی وجہ آج میں آپ کو بتاتی چلوں. دیکھیے آج ایک دو دن سے بہت ایک افسوسناک، انسانیت کو کے لیے شرمناک جو ہے وہ ہمارے پاکستان ٹی وی کے اوپر، ہمارے پورے دنیا کے ٹی وی کے اوپر جو ہے ایک خبر منظر عام پر ہے کہ وہ ہلاکت جو ایک مظلوم انسان کی، جو ایک بے گناہ انسان کی، چاہے وہ کسی بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ انسان، وہ بے گناہ انسان کا بے دردی سے قتل کیا گیا. کیوں قتل کیا گیا؟ کیونکہ معاشرے کی تربیت میں فقدان. ہم اسی لیے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ انسان جس کا قتل بے دردی سے اس کو جلا دیا گیا ہے، کیا اس میں سے کوئی ایسا انسان نہیں تھا کہ جس کا شعور بیدار ہو کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ناموس رسالت کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہماری تعلیمات ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں، عمل کیا ہے ہمارا. بہت شرم کی بات ہے، سر جھکا دینے والی بات ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ میں سوچتی ہوں کم ہے. ہر پلیٹ فارم سے، چاہے وہ یہ شادی بیاہ کا بندھن کا پروگرام ہو، چاہے وہ کسی اور طرح کا پروگرام ہو، لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ بہت ہی تذلیل کر دینے والی مسلمانوں کو خبر ہے کہ جو کہ پاکستان میں واقعہ ہوا. سیالکوٹ میں اس طرح سری لنکن اس مینیجر کو جلایا گیا ہے، اور جس طرح ہجوم نے سیلفیاں بنائی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، دل دہل جاتا ہے کہ کیا انسانیت کس طرح تڑپ رہی ہے، اور کوئی وہ جو ہے وہ بچانے والا نہیں ہے، انسانیت سسک رہی ہے. تو اسی لیے اور الحمدللہ ایک دفعہ ہم شکر کرتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں. ہم وہ شیعہ قوم ہے جو کہ کبھی اس طرح کا ظلم نہیں کرتی. میں اپنے ہاتھ کو دل پر رکھ کے یہ آپ سے کہتی ہوں کہ ایسا ہمارا کوئی ایسا شیعہ، آپ ایک واقعہ بتا دیں ہمارے ساتھ ظلم ہوئے ہیں، ہمارے سادات کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں، ہم شیعوں کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں کہ آپ دیکھ لیں ہزارہ میں ہو یا کہیں بھی ہمیں قتل کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس طرح انسانیت کی تذلیل نہیں کی، اس طرح کسی انسان کے اوپر ظلم نہیں ڈھایا ہم نے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے، یہ ہمارے معصومین کی تعلیمات کا وہ حصہ ہے کہ جو ہم میں صلاحیت کر رہا ہے، اور ہم کبھی بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتے. تو ان لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ جو کہ تعلیمات معصومین سے دور ہے، جو کہ تعلیمات اور قرآن اصل میں معصومین کے در سے ملتا ہے، اور اسی لیے ان کے در کو چھوڑ کے آپ نے کس طرح کا معاشرہ پیدا کیا ہے، کس طرح کا معاشرہ جو ہے وہ تیار کیا، یہ آپ خود آپ نے اپنے جو ہے وہ گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ کس طرح کا معاشرہ جو ہے یہ اس کی تربیت کی گئی ہے، کس طرح کے جو ہے وہ ہو رہے ہیں. میں بڑی جذباتی ہو جاتی ہوں ایسی چیزوں پہ، کیونکہ ہم جو ہمارے پاس ہے ہمیں اس کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے کہ قرآن اور معصومین، قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ ہیں، ہم ان کو جدا نہیں کر سکتے، اور جدا کریں گے تو معاشرے کی یہ جو حالت آپ دیکھ رہے ہیں، سیالکوٹ کے واقعات جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ہوتے رہیں گے. لیکن الحمدللہ ہم وہ شیعہ قوم ہیں، اپنے سینوں پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے. ظلم کا جواب جو ہے وہ پیار سے، محبت سے، اخلاق سے دیتے ہیں. الحمدللہ جو ہے بات گفتگو کافی لمبی ہو جائے گی، اسی لیے جو ہے وہ میں یہاں پہ اختتام کرتی ہوں، اور یہ بتاتی چلوں آپ کو کہ کیوں ہم ڈسکس کر رہے ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے. یہ پروگرام میں ہم نے یہ موضوع کیوں شامل کیا ہے، اور آج 7 سے 14 سال کی عمر کی جو ہے وہ سٹیجز کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں جو اخلاقی برائیاں ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، بدتمیزیاں ہیں، بہو جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ بہت کچھ ہے، اور ساس کو یا سسر کو یا گھر والوں کو کوئی توجہ نہیں دیتی، کوئی ان کے ساتھ اخلاقیات سے کیوں ہو رہے ہیں یہ، اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں آگے جا کے بہت بڑی کسی دردناک اس کا جو ہے وہ پیش خیمہ بنتی ہے. اسی لیے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی
بھی ہم ڈسکس کریں اپنے اس پلیٹ فارم سے موضوع تو آپ ضرور ہمیں جو ہے وہ بتائیں. اور بہت بہت شکریہ ان تمام خواتین کا, تمام خواہران کا, تمام بھائیوں کا جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے, جنہوں نے ہمارے پروگرام کو سراہا ہے. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ اسی طرح جو ہے ہماری جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتے رہیں. اور اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہاں پہ سٹاپ کرتے ہوئے اپنے قابل احترام خواہر سیدہ مونا بخاری ذاکرہ اہل بیت کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں, جو کہ ہمیشہ ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے موجود ہوتی ہیں. تو خواہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, سب سے پہلے میں آپ کی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہمیں وقت دیتی ہیں اور اتنی خوبصورت انداز میں اور اتنے خوبصورت مدھم لہجے میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرماتی ہیں. جی خواہر, آج تھوڑا سا درد بھری گفتگو تھی میری, تمہیدی گفتگو, لیکن بہت دل کو جو ہے وہ درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, شرمندگی سے ہماری نظریں جھک جاتی ہے جب ہم اس طرح کا معاشرے میں تربیت کا فقدان دیکھتے ہیں, اس طرح کے رویے دیکھتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی, کچھ آپ کہنا چاہیں گی اس حوالے سے؟ جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بہت بہت شکریہ نگہت زیدی صاحبہ آپ کا. دیکھیے, بالکل آپ کے احساسات اور جذبات بالکل اس وقت جو آپ نے اپنی فیلنگز کا اظہار کیا بالکل جائز ہے اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے یہ, اس لیے کہ مسلمان اس وقت جو ہے ایک ہجوم کی کیفیت اختیار کر چکے ہیں. ہم لوگ ایک معاشرہ نہیں ہے, بس ایک ہجوم ہے, اور بہرحال کسی کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو بس تصویریں کھینچ رہے ہیں, اس کی مدد کرنے کو کوئی راضی نہیں ہے. اور یہ الفاظ آپ کے بہت ہی پیارے ہیں کہ اہل بیت سے جب انسان دور ہو جاتا ہے نا, تو جہاں جہاں دین اسلام پہنچا ہے اہل بیت کے بغیر وہاں پہ اب موجود نہیں ہے. اسپین میں موجود نہیں ہے, اور دنیا کے اور بھی, میں نام بہرحال مجھے نہیں لینا چاہیے تھا, لیکن جہاں بھی پہنچایا گیا اسلام بغیر اہل بیت کے, وہاں سے ناپید ہو گیا, بلکہ وہاں دہشت گردی اختیار ہوئی. اور جو آج جو یہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز بنی ہیں ان کا بھی نام لینے میں مناسب نہیں سمجھتی. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے صرف اہل بیت سے دوری اختیار کی اور اسلام کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کی. جب اہل بیت کے بغیر آپ اسلام لیں گے تو پھر یہی معاشرہ تخلیق ہوگا. بہرحال معاشرہ نہیں ہے, جیسے میں نے کہا, یہ ہجوم ہے. جی تو جی, افسوسناک ہے. جی, اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ میاں ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان میں کوئی ایسی جو ہے وہ برائیاں, معاشرتی برائی ہو یا جو بھی کسی بھی طرح کی برائیاں ہو وہ ان میں نہ آئیں, تاکہ ہم اپنے خدا بند تعالیٰ کو یہ منہ تو دکھا سکیں کہ جو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے وہ احسن طریقے سے کی ہے, وہ معصومین کی تعلیمات کی روح سے بالکل صحیح کی ہے. اور اگر تھوڑا سا ان میں کہیں بھی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت کر دی ہے اچھے سے, وہ پلٹ کے واپس اپنے جو ہے وہ روٹ کی طرف آ جائے گا. اگر تھوڑا سا ادھر بھی ہوگا تو وہ پلٹ کے اپنی صحیح جو ہے وہ اس کی طرف آ جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے تربیت کرنا. تو اب ہے 7 سے 14 سال کا جو ہے وہ مرحلہ. اس مرحلے میں معصومین کی کیا تعلیمات ہیں, کس طرح سے ہم نے اپنے بچے کی جو ہے وہ تعلیمات یعنی کہ تربیت کرنی چاہیے؟ تو بسم اللہ خواہر. جی, ماشاءاللہ, ہم الحمدللہ یہ لے کر چل رہے ہیں تربیت اولاد کا موضوع, جو بہت ضروری ہے. یہ تو بعد کی چیزیں ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد ہم اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھاتے ہیں, ایز اے بہو, ایز اے ساس, جو بھی ہمارے رشتے ہیں, بہرحال یہ سارے ڈیپینڈنٹ ہیں تربیت پہ. جیسی جس کی تربیت ہوگی اس کے ویسے ہی آثار نظر آئیں گے ہمیں بعد میں. تو ہم نے بتایا, آپ کو تذکرہ کیا مختصراً, اس پہ روشنی ڈال دوں کہ جو حضرات اور خواتین موجود نہیں تھے پچھلے پروگرامز میں, ہم نے تذکرہ کیا کہ بیفور برتھ بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے, اور ماں کی سوچ, اس کے خوف, اس کے احساسات, اس کے جذبات, جو بھی اس کی فیلنگز ہیں بچے میں منتقل ہوتی ہیں. بچہ اچھا یا برا, جناب امیر فرماتے ہیں کہ ماں کی پیٹ سے ہی پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد 0 سے لے کر, جیسے آپ نے فرمایا, 7 سال کی عمر ہے. اس دوران بعض افراد جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ ارے بچے کو کچھ نہ کہو کیونکہ وہ بادشاہ ہے, اور ائمہ کے قول کے مطابق اس کی جو ہے وہ تربیت بہت ہی پیار سے ہوگی, اسے کہنا کچھ نہیں. لیکن پھر بھی جناب امیر فرماتے ہیں کہ بچے کو ادب سکھاؤ, اور اس کا آغاز بچپنے سے ہی شروع ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو ادب پھر بھی سکھانا, یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ ہے تو اس کو بہرحال ایسا کر دیا جائے کہ اسے کچھ بھی سننے کی کیونکہ عادت نہیں ہے, اسے منع کرنے کی عادت نہیں ہے, وہ ٹالریٹ اب نہیں کر سکتا. لہٰذا 7 سال کے بعد وہ ایسا بن جائے گا کہ اب آپ اس سے بات بھی نہیں کر سکتے.
جیسے کہ ارسطو کے پاس ایک شخص لے کر گیا اپنے بچے کو اور کہا کہ اسے کچھ سکھا دیں. کہا اس کی عمر کیا ہے؟ کہا 7 برس. کہا اب کیا سکھاؤں، اب تو یہ جو بننا تھا بن گیا، تو آپ نے جو بنانا تھا اب یہ بن چکا ہے، میری بات اب یہ نہیں سنے گا. تو 7 سال کا بچہ بن چکا ہو. بہرحال 7 سال تک بچے کو پھر بھی آپ وضو سکھائیے اور نماز سکھائیے، اس کو روزہ رکھوائیے آدھے دن کا چاہے، کیونکہ اب اس پہ واجب بالکل بھی نہیں ہے. بہرحال قرآن شروع کرا دیجیے اس کو، اماں کا پارا شروع کرائیے، ہجے سکھائیے، تھوڑی بہت تجوید سکھائیے، اس کو انٹروڈیوس ضرور کرا دیجیے چیزوں سے. ہم سوچتے ہیں اسے 7 سال کے بعد ہی کریں گے، ابھی وہ بادشاہ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی بعض اوقات میں نے ماؤں کو دیکھا ہے بہت معذرت کے ساتھ کہ 7 سال سے پہلے ہی بہت زیادہ تنقید شروع کر دیتی ہیں. ارے وضو صحیح نہیں ہے، ارے نماز میں کیسے کھڑے ہو، ارے تم ہنس رہے تھے، میری بھی نماز خراب کر دی ہے، حجاب ٹھیک نہیں ہے، بچیوں پہ خواہ جو ہے وہ چلاتی رہتی ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ان کے ابھی تربیت شروع ہوئی ہے، ان کے اخلاقیات، ان کا کردار ابھی بن رہا ہے. اس میں ہی آپ نے ان کو جھڑک جھڑک کے اتنا خراب کر دیا کہ بچہ جو ہے نا وہ پھر ضد پکڑ لیتا ہے اور وہ پھر بعد میں ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتا. تو یہ جو بادشاہ ہے نا وہ اس لیے کہ اس سے پیار محبت سے پیش آنا ہے. اگر وہ وضو صحیح نہیں کر رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، اس کو عادت پڑ رہی ہے، کم از کم وہ نماز پہ تو آ رہا ہے، چاہے وہ ہنس رہا ہے، چاہے وہ نہیں پڑھا، لیکن اس کو بس یہ عادت ڈلنی ضروری ہے کہ وہ جا نماز پہ آنا شروع ہو جائے. بعد میں عادت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، آدھا روزہ رکھ رہا ہے، حجاب شروع کیا، چاہے بال نظر آ رہے ہیں بچی کا، لیکن وہ شروع کر چکی ہے. تو اب یہ جو عمر ہے 7 سال سے 14 سال کی، اس میں آپ کو تھوڑی سی سختی کرنی ہے. اور سختی کا مطلب جیسے ہماری بہن نے فرمایا ہرگز مار پیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے. سختی کا مطلب ہے کہ اسے آپ نے ڈسپلن کرنا ہے کہ نہیں بیٹا، آپشن نہیں ہے، اب آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، آپ پہ ہر چیز اب ایک طرح سے واجب ہو چکی ہے. حتیٰ وہ 7 سال کا ہے یا بچی 7 سال کی، پھر بھی اسے سمجھائیں کہ اب آپ پہ ان چیزوں کی سختی ہے. نماز اب آپ کی درست ہونی چاہیے تاکہ 9 سال پہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے بچی کی. اور لڑکے کی بھی بہرحال وہ سمجھدار تو ہے، اور بالغ وہ ہوگا جب وہ اسلامی مہینے کے حساب سے پورے 14 سال کا ہو کے 15ویں میں بن جاتا ہے. بعض افراد یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ انگلش ڈیٹ کے حساب سے وہ 15 کا ہوگا، نہیں، وہ اسلامی ڈیٹس کے حساب سے 14 کا جب پورا ہوتا ہے، اس کے 15ویں میں لگتا ہے تو اس کی بلوغت بہرحال ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کو ہر چیز کی ڈسپلن آنا چاہیے، اسے غسل آنا چاہیے، اس سے پہلے اس کو نماز آنی چاہیے، درست وضو آنا چاہیے، ہر چیز اس کو مسئلے مسائل چھوٹے بہت جو عام زندگی کی روٹین ہے وہ آنی چاہیے. اور اس دوران بچے پہ بہرحال پڑھائی کے حساب سے تو ہم بہت زیادہ سختی کر رہے ہوتے ہیں، اسکول کے ٹائمز پہ چیخے مار مار کے اٹھا رہے ہوتے ہیں، ابھی تک اٹھے نہیں، پہنچے نہیں، تو تھوڑی بہت سختی آپ کو، بلکہ تھوڑی بہت نہیں، جتنی اسکول کے لیے کالج کے لیے کر رہی ہیں اتنی سختی فجر کی نماز کے لیے، کہ فجر کے عادت جو ہے وہ بچپنے سے پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو جگائیے کہ نہیں بیٹا فجر پڑھنی ہے، اور کچھ ہو جائے، چاہے آپ کے ارے میرا بیٹا تو ساری رات جو ہے بخار میں تھا اور تھکا رہا، پڑھ پڑھ کے اسے جو ہے وہ نیند نہیں آئی تھی اور فجر پہ رہنے، یہ آپ اس پہ یہ ساری زندگی جو ہم بیچارہ کر رہے ہوتے ہیں، ارے وہ بیچارہ پڑھتا رہا، ارے بیچارہ بیمار رہا، تو یہ قیامت کے دن بھی وہ بیچارہ بن کے کھڑا ہوا ہوگا، کیونکہ ماں جو ہے وہ ساری زندگی بیچارگی پہ پڑی رہی اور بہرحال اس بیچارے کو نماز ہی نہیں آ سکی صحیح طرح سے. تو یہ بیچارگی نہیں ہے، یہ آپ اس پہ احسان کر رہی ہیں، یہ ماں کی پیٹ سے ہی، ماں کی گود سے ہی ساری چیزیں نصیب ہوگی. اس کو بچے کو اس عمر سے اس کی نماز روزہ بہرحال دین اس کا ٹھیک کرائیے، اس کو خطاطی سکھائیے. ہمیں بچپنے میں اچانک ذہن میں آیا جیسے قلم دوات سے لکھنا سکھایا کرتے تھے تاکہ ہینڈ رائٹنگ خوبصورت ہو، تو بچے کو خطاطی سکھائیے، اس کا کردار اس سے اس کے اندر ایک اس کے کردار میں یعنی کیا کہتے ہیں کریٹیوٹی پیدا ہوگی، اور کئی چیزوں میں وہ بہت زیادہ ہاتھ صاف ہوگا. کہ بچیاں اگر کوکنگ سیکھ رہی ہیں اور یہ دوسرے کام بھی کر رہی ہے تو کریٹیوٹی کے ہاتھ میں صفائی بہت زیادہ آ جائے. تو ان چیزوں پہ ہم زیادہ بوجھ نہیں ڈالے، پہلی پڑھائی زیادہ ہے، کیا ضرورت ہے یہ ایکسٹرا چیزیں بتانے میں. نہیں، جتنا زیادہ بچے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی زیادہ صلاحیت رکھی ہے ایک بچے میں، یہاں تک کہ ایک چھوٹے بچے میں بھی. تو لیکن یہ کہ آپ جتنا کرا دیں گی 14 سال کی عمر تک، اس کے اندر یہ چیزیں جذب ہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ بہترین نتائج آپ کے سامنے آئیں. بہت خوب. اور ایک اور بھی پوائنٹ ہے جو کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ جس طرح کے ایک بچہ ہے وہ 7 سال کی عمر میں، یا بچی ہے وہ 7 سال کی عمر میں، اس کی جسمانی چینجز آ رہی ہے، وہ سن بلوغت کو پہنچ رہی ہے، اور اس طرح سے بچوں کی جو ہے وہ نفسیات پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، اور اسی وقت میں جو ہے وہ بچوں کی جو ہے وہ ایک پرسنالٹی، ایک شخصیت جو ہے وہ بن رہی ہے. تو بچوں کو ہر پہلو سے جو ہے وہ مکمل کرنے کے لیے ماں باپ کو بہت بڑا جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہوتا ہے، اور ان کو پہلے سے ہی بتانا ہوتا ہے کہ کس طرح سے، جیسے روحانی طور پہ اور جسم
جسمانی طور پہ اور اخلاقی طور پہ بھی بچوں کو جو ہے وہ نرچر کرنا ہوتا ہے. اس ایج میں جو ہے وہ بچے جو ہے وہ ان کی دیکھنے کی ایج گزر چکی ہے، اب بلکہ وہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عملی زندگی میں آ رہے ہیں. وہ 7 سال کی عمر میں بچوں سے، دوسرے بچوں سے انٹریکشن کر رہے ہیں، بچوں سے باہر جا رہے ہیں، گروپس میں جا رہے ہیں، مجالس میں جا رہے ہیں. اب دیکھیں جب ہم جاتے ہیں امام بھارگاؤں میں تو بچوں کو آج کل بیٹھنے کی عادت نہیں ہے. بچے وہ جو لڑکے ہیں وہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ادھر سے چیز اٹھا رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، مجلس میں کو بالکل ڈسٹرب کر رہے ہیں. لیکن ماں باپ جو ہماری بیچاری ینگ بچی ہیں وہ بالکل بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ. تو یہ جو آپ نے ابھی بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے فرمایا ہے کہ بچوں کو کریٹیوٹی آنی چاہیے، ان کو اس طرح سے بٹھا دینا چاہیے تاکہ وہ تھوڑا سا جو ہے وہ سمجھ سکیں کہ ہم اس مجلس میں آئے کیوں ہیں. آپ نے کہا کہ بھئی آپ زلجنے کی تصویر بنا لیں، یا آپ اس طرح کی تصویر بنا لیں، یا اماموں کے جو ہے وہ اس طرح سے جس طرح امام ابا پہ تھوڑی سی چیزیں اس طرح سے کچھ کریں. تو آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح سے ہم ان بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں جو اب 7 سال کے ہو چکے ہیں لیکن وہ شتر بے مہار کی طرح پھر رہے ہیں، لیکن ماؤں کو ان کی تربیت ہی نہیں کرنی آ رہی ہے؟ نہیں، بہت بہت شکریہ باجی. یہ بلکہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بچے کی نفسیاتی اور یعنی جیسے روحانی اور جسمانی تربیت کس طرح سے ہو. دیکھیں ائمہ طاہرین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچے کو دن میں 3 مرتبہ چھو کے پیار کرو، کیونکہ پیار سے ہی، اور جیسے انگریزی میں بھی محاورہ ہے نا کہ لو بگیٹس لو، کہ پیاری چیزیں. علماء سے کسی نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ اگر کسی کو راہ راست پہ لانا ہو تو کیا کرے گا؟ ان سے محبت کا اظہار کرو. تو کہا کہ نہیں، اگر پھر بھی نہیں سن رہے تو کہا ڈوز بڑھا دو، محبت کی ڈوز بڑھاتے چلے جاؤ، خود بخود وہ راہ راستے آتے چلے جائیں. تو پیار بڑی پیاری چیز ہے. بہت سے جو ہے وہ ہٹ دھرم اور ضدی جانوروں تک کو سامنے لا سکتے ہیں. کیوں انبیاء علیہ السلام نے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو چرانے کی اس پہ لگایا؟ ہم نے دیکھا تاریخ میں پڑھا، خود آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی چرواہے تھے اور جانوروں کو چرایا کرتے تھے بعثت سے پہلے. تو کیوں؟ اس لیے کہ جو جانوروں کو، جو جانور کا تو ظاہر ہے وہ سمجھ نہیں ہے، ان کو چرا سکتے ہیں تو وہ جاہل اور ہٹ دھرم لوگوں کو بھی راہ راست پہ لا سکتے ہیں. بے شک بے شک. تو اس لیے تو ہمارے الحمدللہ خدا نخواستہ بچے اس قسم کے نہیں ہیں کہ بھئی ان کو اتنے زیادہ ضدی اور ہٹ دھرم ہو. تو ہر ماں اپنے بچے کو جانتی ہے تو پیار سے. تو یہ جو علم نفسیات کے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو چھو کے پیار کریں دن میں 3 مرتبہ. صبح کو جب وہ اسکول جانے لگے، یا چھوٹا بچہ بھی ہے بہرحال، جب وہ سو کے اٹھے اس کو پیار کریں، اس کی پیشانی چومیں، اس کے رخسار چومیں، اس کو احساس ہو، ماں کا لمس محسوس ہو، اس کو گلے لگائیں تاکہ وہ ساری رات دور رہا، جیسے اس کو ایک جدائی کے بعد، ایک فراق کے بعد یعنی ایک قریب آنے کی فیلنگ اس کو دے. پھر اس کے بعد دن میں جب وہ اسکول سے واپس آئے اس کے بعد اس کو گلے لگائیں، اس کے حالات پوچھیں. پھر رات کو سونے سے پہلے اس کو گلے لگائیں اور منہ چومیں اس کا، تاکہ اس کو احساس ہو ماں کی محبت کا. وہ ماں کے قریب ہوتا چلا گیا، اس کے نفسیات پہ عجیب و غریب ایک اثر چھوڑے گا چھو کے پیار کرنا. اور ماں کو چاہیے کہ زیادہ تر ہو سکے اپنے قرآن کو بہتر بنائیں، اپنی تجوید بہتر کریں، اور بچے کو خود سے قرآن پڑھائیں. جتنا کام ہو سکے بچے کے ساتھ جو بھی جوائنٹ ایکٹیویٹیز کر سکیں. میں بہت گزارش کرنا چاہتی ہوں بہنوں سے کہ پرانے زمانے میں ہمیں کیوں اتنا زیادہ، میں اپنی بات کر رہی ہوں، ہم لوگوں کو کیوں اپنے والدین سے اتنی زیادہ افیلیشن ہے، اتنی محبت ہے جو ہم اپنے بچوں میں نہیں دیکھتے؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ کلیجے سے لگا کے رکھا ہے، اپنا قیمتی وقت دیا ہے. the best thing you can do with your child is give your time. سب سے بہترین چیز آپ کا وقت ہے. وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے، ہم بچوں کو وقت نہیں دیتے ہیں. تو ہماری مائیں ہمیں ہر وقت کلیجے سے لگا کے رکھتی تھی، ہماری باتیں پوچھتی تھی. اسکول کی کوئی بات ان کے کام کی نہیں تھی، اس کے باوجود وہ پوچھ رہی ہوتی تھی. تو لیکن اپنے بچوں کو پاس رکھے، خود سے قرآن پڑھائیں. یا ہم اپنے بچوں کو ہر وقت اپنے سے دور رہتے ہیں، اب یہ ٹیوشن ٹائم، اب یہ مدرسہ ٹائم، اب یہ اسپورٹس ٹائم، اب یہ کلب ٹائم. تو بچہ سارا دن ماں سے کب ملتا ہے؟ اسکول کے بعد اس کی دوسری ایکٹیویٹیز ہیں. تو کوشش یہ کریں جتنی ایکٹیویٹیز ہیں جہاں ممکن ہے، یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ اب اپنے ساتھ ہی جوڑ لیں بچے کے، یعنی جہاں ممکن ہے بچے کے ساتھ رہیں، اسے پیار کریں، اسے کمیونیکیٹ کر کے راستہ نکالیں. کیونکہ یہ جو ایج ہے نا 9 to 14، یہ 7 to 14 سوری، یہ اس میں بیچ میں پوبرٹی کا بھی ٹائم آتا ہے. بہرحال افراد سمجھتے ہیں جن کے بچے ہیں، تو اس میں بچے میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. اس میں غصہ آتا ہے، غم آتا ہے، اس میں ڈپریشن آتا ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، ضد آ جاتی ہے. اور ہم اس کا وہ ریئیکشن دے رہے ہیں، ہم آگے سے ریئیکشنری ہو رہے ہوتے ہیں کہ مائیں اور بچہ آواز بلند کر رہا ہے، ہم اور اپنی آوازیں جو ہے بالکل لاؤڈ اسپیکر بنا کے جو ہے نا وہ اس کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں، چیرنے والی آوازیں نکال کے کہ اگر تم اتنا کہہ سکتے ہو تو میں اور بھی تمہاری بھی ماں ہوں اور بھی کچھ کہہ سکتی ہوں. ایسا مت کیجیے. اس کے غصے اور غم کے پیچھے جانے کی کوشش کیجیے کہ بچہ کو کیا مسائل ہے.
آج ہمیں نہیں پتا، یہ ہم نے پہلے پروگرام میں یہ جملہ کہا تھا میں نے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو کن چیلنجز کا سامنا ہے باہر. اسکولز میں وہ بیچارے بلی بھی ہوتے ہیں، ان کے اوپر سختی آتی ہے، کئی دفعہ پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے، انہیں پنشمنٹس مل رہی ہوتی ہیں، کلاس کے باہر کھڑے رہے، ان کو ذلیل ہونے کا، بہرحال ان کے ساتھ یہ ان کی تذلیل ان کی عمر میں وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو ہم گھر آتے ہی اپنا لیکچر شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ بچوں کے ساتھ جتنا ہو سکے پیار محبت سے پیش آئیں، ان کے غصے کو سمجھیں، ان سے بات کریں کہ بیٹا کیا بات ہے، آپ کو غصہ آ رہا تھا، آپ نے نیچے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھی بات نہیں کی، آپ نے بدتمیزی کی ہے، کیا بات ہے. تو یہ جتنی آپ آواز ریز کریں گی، یاد رکھیں بہن، اس سے کئی زیادہ آپ کا بچہ آواز ریز کرنا سیکھ جائے گا. اور پھر بعد میں یہ جو ہم دیکھتے ہیں جو آثار نظر آتے ہیں کہ شادی کے بعد جو ہے وہ بچے کو کیا ہو گیا، بہو کی وجہ سے، نہیں، وہ آپ ہی کی تربیت ہے، بہو نے کچھ نہیں کیا، وہ بڑے ہو کے وہی ریئیکشنز واپس دے رہا ہے جو آپ نے اسے سکھایا. تو میں بس معذرت چاہتی ہوں، اور وعدہ کریں تو پورا کریں، ورنہ جناب امیر فرماتے ہیں کہ پھر بڑے ہو کے بچے بھی تم سے وعدہ کر کے بھول جایا کریں گے، کیونکہ تم نے بچپنے میں ان کے وعدے پورے نہیں کیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وعدہ مت کریں جو آپ نہیں رکھ سکتے. بس یہ میں گزارش کروں. بالکل، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بچے واقعی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے جھوٹ بولتے ہیں اور ہمارے ماں باپ جو ہے اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے، تو پھر وہ جو ہے وہ اثرات ان کے اوپر ہمیشہ رہتے ہیں، اور وہ اسی طرح جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی میں کہیں نہ کہیں جا کے شو کرتے ہیں. اور اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کو اذیت پہنچائے تو اس کی مدد نہ کریں، یعنی کہ اس کو راضی نہ کریں. اللہ تعالیٰ اس کی نوازیں اور کوئی بھی نیک کام جو ہے وہ قبول نہیں فرماتا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ماں جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی رویے اختیار کر رہی ہے اور بدتمیزی کر رہی ہے، تو یہ خیال رکھیں کہ بچہ جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے اور یہ بھی تربیت کا حصہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے اس کے ساتھ ٹائم گزارا ہے یا ہم نے اس کے ساتھ جو ہے بات چیت کی ہے، جو ایکٹیویٹیز کی ہیں، یہی تربیت ہے، بلکہ یہ نہیں. ہمارے ایک سائلنٹ میں لاشعوری طور پہ ایک تربیت چل رہی ہے، وہ تربیت ہے ہمارے کردار کی تربیت، ہم جو پیش کر رہے ہیں اس وقت تو یہ بھی بات جو ہے وہ خیال میں رکھیں. اچھا، تیسری چیز ہے کہ جسمانی طور پہ، جیسے کہ آپ نے بھی عرض کی، اور یہ ہے کہ جسمانی طور پہ چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اور آئمہ معصومین نے کہا ہے کہ اپنا اگر لڑکا ہو تو اس کو جو ہے وہ آپ گھوڑ سواری سکھائیں، تیر اندازی سکھائیں، یہ ایسی چیزیں سکھائیں تاکہ اس کی جو جسمانی صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لا سکیں، تاکہ وہ جو ہے وہ اس وقت میں وہ بڑھ رہا ہے تو اس وقت میں وہ جو ہے وہ سمجھ سکے کہ اس کی طاقت کسی ایک چینل کی طرف جو ہے وہ لگ جائے، یعنی کہ اس کی آپ طاقت کو ایک جو ہے وہ ایک دھارے پہ جو ہے وہ چلا سکے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ کیا چیزیں لڑکیوں کو، کیا چیزیں جو ہیں وہ آج کل اگین گو کہ ہم اس آج یہاں پہ ویسٹرن سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی بعض ہماری مائیں ایسی ہیں کہ جو لڑکیوں کو لڑکوں سے ڈفرینٹ ٹریٹ کرتی ہیں، ڈفرینٹ طریقے سے ان کی تربیت کرتی ہیں. تو میں چاہوں گی تھوڑا سا اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیے. بہترین سوال ہے آپ کے لیے، بہت بہت شکریہ نیلم زیدی صاحبہ. دیکھیے، بات دراصل یہ کہ ہم بعض اوقات بہت معذرت کے ساتھ، اور شاید میرے ساتھ بھی ایسا ہو، تو یہ ہر گھر میں ہی ہوتا ہے کہ ہم انصاف نہیں کرتے کہ بھئی بیٹی کو ہے وہ اس کو قربانی دینے کے لیے، نہیں یہ چیز اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دو، نہیں یہ فلاں اسپیشل چیز ہے وہ بھائی کے لیے ہوگی، سالگرہ بھی ہے تو بیٹے کی بہتر منائی جا رہی ہے، اور بیٹیاں جو ہے وہ ان کو بہرحال اس طرح سے اگنور کیا جا رہا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اور جہاں اگر آپ انصاف نہیں کریں گی تو کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پہ سب کانشیسلی یہ بچوں میں شفٹ ہو جائے گا. اور جو نقطہ نگہت باجی نے پیش کیا بہت ہی پیارا مناسب ہے کہ ہمارا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ یہ بہرحال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کئی چیزیں آپ بتاتے نہیں ہیں، وہ گھر کے ماحول سے بچے میں ایبزارب ہو جاتی ہیں. کہ اگر آج ہم بدتمیزی کرتے ہیں، آج ہم بے ادبی کرتے ہیں، شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی بچوں میں شفٹ ہو رہی ہیں. پھر وہ شادی کے بعد اپنے پارٹنرز کی عزت نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی یہی ہے کہ بات جو ہے وہ بدتمیزی، لڑائی، بے ادبی پہ ہی ختم ہونی چاہیے. تو یہ بہرحال کئی چیزیں. اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، کہ اگر بچے کو آپ کے پاس یا ٹائم کی کمی ہے یا وسائل کی کمی ہے، کہ ہمیں نہیں پتا کون سے کلب میں جوائن کرائیں بچے کو، کہاں سے کراٹے سکھائیں، کہاں سے گھڑ سواری سکھائیں، بچیوں کو کیا بتائیں، تو اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو گھر میں ہی تربیت آپ بہت ہی آرام سے کر سکتی ہیں. آپ کا رویہ، آپ کا کیریکٹر، آپ کے اخلاقیات بہترین نمونہ ہے آپ کی اولاد کے لیے، کیونکہ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی بھی بچے کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو چین آف کمانڈ کئی دفعہ صحیح نہیں ہوتی ہے کہ باپ نے کچھ کہا ہے، ماں نے نہیں، جب میں نے کہہ دیا ہے بس وہی پتھر پہ لکیر ہے، میرا حکم، میرا فلاں. یہ اپنی میں سے باہر آئے پہلے تو. اور یہ میں جو ہے نا یہ شیطان مردود میں کی کہ میں بہتر ہوں، میرا مرتبہ، میرا یہ قیاس آرائیاں، میرا خیال یہ ہے کہ میں آگ ہوں
اور آدم مٹی سے بنے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں. یہ قیاس آرائی سب سے پہلے ابلیس ملعون نے کی تھی، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور گھر جو ہے وہ ایک جوائنٹ وینچر ہے، اور گھر کا سردار، ہیڈ آف دا فیملی وہ گھر، یہ باپ ہے بچوں کا، اس کا حکم چلے گا، اس کا ادب سکھائیں، بچوں کو بتائیں کہ نہیں آپ کے بابا کے سامنے آپ کو بدتمیزی نہیں کرنی ہے. اب ہمیں بھی یاد ہے کہ بچپنے میں کبھی بھی ہمارے والد نے ہمیں کچھ نہیں کہا، لیکن خواہ ان کا ایک روب بٹھایا ہوتا تھا ہماری والدہ نے کہ بھئی تمہارے والد بیٹھے، حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا کبھی، لیکن وہ ادب سکھانے کا انداز تھا. آج کے باپ بیٹھا پرواہ نہیں ہے، وہاں پہ چیزیں توڑ رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں بچوں کو تمیز، یہ ماں نے سکھانا ہے. تو آپ اپنی آواز کو لو رکھیں، بچوں کو ادب سکھائیں تاکہ باپ سے سیکھیں. تو کوئی چیزیں جو ہے وہ گھر سے ہی سیکھنے کو مل جائیں گی. اگر گھر میں بزرگ ہیں، یا آخری جملہ کہوں تو یہ لازم ہے کہ بزرگوں سے بھی کمانڈ آنے دیجئے. وہ مدد ہی کر رہے ہیں آپ کی، کہ بزرگوں کی وجہ سے جو کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا ہے، بہرحال اگر ہمارے بچوں کو بھی مل جائے جو خوش نصیب ہے، جن کے گھر میں ہیں بزرگ، تو بہرحال دادا دادی کی وجہ سے بھی ان کو بہت خوش نصیب ہوگا. اپنے بچوں کو سکھائیں. یہ بعض اوقات یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ مائیں ہی اس قسم کی، اب دیکھیں ہر بات گھوم پھر کے عورت پہ آ جاتی ہے، یہ مائیں ہی سکھاتی ہیں. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. ارے کیا بات ہے، آپ تو گھر پہ ہی رہتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، بچے تھکے ہوئے آئے ہیں، پہلے ان کو نہیں، ان کو سکھائیں کہ نہیں، گھر میں اگر بزرگ ہیں، گھر کا ایک بزرگ ایک نبی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا ادب، اس کا احترام بہت ضروری ہے. باپ سے بھی زیادہ عزت دادا دادی کی کرنی ہے. تو یہ چیزیں پھر بچوں میں راسخ ہو جائیں گی اور شادی کے بعد ان کے کام آئیں گی. اب یہ جو افراد سوال کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی سائنس نہیں ہے، کوئی نفسیات نہیں ہے. آپ کی تربیت نے ہی ان چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے انشاءاللہ. تو ان چیزوں پہ دھیان دیں، خود بخود آپ کے معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے جو ہے وہ بڑا رشتہ ہے، اور بہت ہی نازک رشتہ ہے یہ. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام رشتوں کی بنیاد ہے. اگر یہ بنیاد ہی نہیں صحیح ہوگی تو پھر سارے رشتے جو ہے وہ بگڑتے چلے جائیں گے. تو یہاں پہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت کے حوالے سے. لیکن آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور ٹرینڈ بھی ہے ہمارے معاشرے میں کہ لڑکیوں کو بہت سر پہ چڑھایا جا رہا ہے. لڑکوں کو تو چڑھایا جاتا تھا اور چڑھایا جاتا ہوگا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، میرے تجزیے میں یہ آیا ہے کہ آج کل بیٹیوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ سر پہ چڑھایا جاتا ہے. جب بیٹیوں کو سر پہ چڑھایا جاتا ہے تو یہی ساری جو ہے برائیوں کی جڑ جو ہے وہ نظر آتی ہے. جب وہ اپنے گھر میں جاتی ہیں تو وہ وہی بالکل چیزیں مانگنا چاہتی ہیں، وہی ماحول مانگنا چاہتی ہیں جو انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. اور ان کی مائیں ان کو بلکہ یہ کہنے کے، اصلاح کرنے کے، ان کو اور سر پہ چڑھا رہی ہوتی ہیں، ان کو اور یہ بتا رہی ہوتی ہیں نہیں بیٹا جو تم کر رہی ہو بالکل صحیح کر رہی ہو، چاہے کہ ان کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے. اور اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے اپنے پروگرام میں جو ہے وہ بات کریں گے کہ 14 سے 21 سال کی عمر میں جو ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے، کس طرح سے بانڈنگ ہونی چاہیے ماں اور بیٹی میں، کہ وہ اچھی جا کے اپنے گھر میں جا کے اچھی بیوی بنے، اچھی زوجہ بنے، اچھی جو ہے وہ وائف بنے، اور اچھی جو ہے وہ بہو بنے. اور اسی طرح لڑکا بھی جو ہے وہ اس کو کس طرح وہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم اپنے آگے کے پروگرام میں اگر زندگی رہی تو ہم ضرور یہ ہے ڈسکس کریں گے. تو کیا خیال ہے آپ کو کہ یہ تمام چیزیں ہم اپنے تیسرے جو ہے وہ مرحلے، تیسرا جو اسٹیج ہوتی ہے تربیت کی، اس کے لیے رکھ چھوڑے؟ جی بالکل، کیونکہ یہ اسٹیج ڈسکس کرنی بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ اسٹیج ہے یہ، کیونکہ یہیں سے پھر آگے چلنا ہے اور یہیں سے پھر رشتوں کا بھی آغاز ہونا ہے. کئی چیزوں کا جو ریلیٹڈ ہے بیسکلی وہ 14 سے 21 سال کے ساتھ ہیں، اس کو ہم بالکل مس نہیں کر سکتے. تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ہم ضرور بات کریں گے. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں آپ کی تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے جو ہے خوبصورت لہجے میں آپ جو ہے مدلل گفتگو کرتے ہوئے ہماری رہنمائی، ہماری حوصلہ افزائی فرماتی ہیں. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کو اپنے خزانے غیب سے ہر وہ نعمت عطا فرمائے جو آپ کے لیے بہترین ہو. خواہر میں چاہوں گی کہ آخری میں ہمارے لیے جو ہے اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، ہماری بہنوں نے جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، جو بیمار ہیں، بیماروں کی بیماری کی دور ہونے کے لیے، ان کی شفایابی کے لیے اور مرحومین کی مغفرت کے لیے اور دو لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے آپ ان کی دعا کروا دیجئے. بسم اللہ. جی بس پروردگار کے بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتے ہیں، پالنے والے سے درخواست کرتے ہیں، پروردگارہ چہارت معصومین کے لیے دنیا بنی تھی، یہ کائنات انہی کے لیے سجائی تھی، ان کی زندگیوں میں آنے والی مشکلات کا صدقہ پروردگارہ جن جن مومنات نے، مومنین نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، بار الہ ان سب کی دعاؤں کو مستجاب کر دے. پروردگارہ ہمارے جتنے سامعین ہیں ہدایت ٹیلی ویژن کے، پروردگارہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما
وہ یہ پروگرام سنیں، ان سے مستفید ہوں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں چہارد معصومین کے صدقے سے آسان ہوتی چلی جائیں۔ پروردگارہ یہ جو مومنین جنہوں نے دعائے شفا کی درخواست کی ہے، پروردگارہ دنیا بھر میں جہاں بھی ہمارے بہن بھائی موجود ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے، کسی بھی بیماری کی وجہ سے علیل ہے، بار الہ ان سب کو چہارد معصومین کے صدقے سے شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ جس گھر میں اولاد نہیں ہے، ہم تربیت اولاد ڈسکس کر رہے ہیں، بہت سے ہمارے بہن بھائی بہت غمگین ہیں کہ گھر میں اولاد جیسی نعمت نہیں ہے۔ پروردگارہ حسنین کریمین کے صدقے سے ہر گھر میں ناصرانہ امام زمانہ عطا کیجیے۔ آنے والے جن خوش نصیبوں کو دیے ہیں ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو مثالی مائیں بنا دے۔ پروردگارہ ہم روز قیامت شرمندہ نہ ہو جناب سیدہ کے سامنے کہ ہم تربیت نہ کر سکے۔ پروردگارہ جس گھر میں جوان بچے بچیاں ہیں ان کے لیے غیب سے اچھے رشتے بھیج دے، ماں باپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ان کے لیے بہترین وسائل پیدا کر دے۔ پروردگارہ زندگی میں بار بار چہارد معصومین کی زیارت نصیب فرما، وقت نزا قبر میں، میزان پہ، صراط میں، برزخ میں، ہر مقام پہ جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ ہماری گنہگار آنکھوں کو 12ویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، اور ہدایت ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما، اور خصوصاً ہماری بہن سیدہ نگہت زیدی صاحبہ کی توفیقات میں اضافہ فرما کہ انہوں نے ہمیں یہ بہترین پروگرام عطا کیا ہے جس کے وسیلے سے وہ وسیلہ بنی ہے ماشاءاللہ کہ ہم اس ذریعے سے دنیا بھر میں ہمارے بہن بھائی جہاں سن رہے ہیں، تھوڑے بہت ہمارے الفاظ سے اگر کسی کی اصلاح ہو سکے تو پروردگارہ جناب سیدہ کے صدقے سے نگہت باجی کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیتی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری خواہر نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ جی ناظرین، تو اب چلتے ہیں اپنی پروگرام کا جو بقایا حصہ ہے اس میں ڈسکس کرتے ہیں آج کی آئی ڈیز، اور آئی ڈیز کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ بہت سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اپنے بچوں کی پروفائل شیئر کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کے بچوں کے لیے اچھے میچ تلاش کریں، تو بالکل ہم سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور رابطہ قائم کرنے کے لیے ہمارا نمبر جو ہے وہ اسکرین پر چل رہا ہے۔ منڈے ٹو فرائیڈے جو ہے وہ شام 6 بجے سے لے کر 9 بجے کے درمیان آپ رنگ کرتے ہیں ایک پروفائل کے ساتھ، پھر انشاءاللہ جو آپ کا جو بھی کرائٹیریا ہوتا ہے اس کی مناسبت سے ہم آپ کے جو ہے وہ میچ تلاش کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 14 پاؤنڈ فیس دینا نہ بھولا کریں، کیونکہ 14 پاؤنڈ فیس جو ہے وہ ایک مختصر سی فیس ہے جو کہ رجسٹریشن کروانے کے لیے ہے، اور آپ اس کو پے پال کے ذریعے بھی اور ہمارے MCR آفس مانچسٹر میں بھی جو ہے وہ فون کر کے پیمنٹ دے سکتے ہیں۔ تو پلیز آپ جو ہے وہ پیمنٹ کر کے جو ہے اس کے بعد ہمیں پروفائل بھیجیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے جو ہے وہ تلاش کرنے میں رشتے جو ہے وہ معاون بن سکتے ہیں۔ جی آج ہمارے پاس جو آئی ڈی ہے پہلی، وہ آئی ڈی ہے ایک میل آئی ڈی ہے، اس میں جو ہے وہ لڑکا 30 سال کی عمر کا ہے، سید ہیں، کاظمی ہیں، اور وہ جو ہے وہ UK میں مقیم ہے، UK کی نیشنلٹی ہے، BSc آنرس انہوں نے بزنس اسٹڈیز میں کیا ہوا ہے اور بہت اچھی جاب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی ہائٹ جو ہے وہ 5'9" ہے، اور پنجابی اردو جو ہے وہ زبان بولتے ہیں۔ تو اگر ہمارے کسی بھی جو ہماری بہن ہیں اور ان کی بچی ہے اس ایج کی اور ان کو یہ آئی ڈی جو ہے پسند آ رہی ہے، تو آپ جو ہے وہ آج کی جو تاریخ ہے ہماری اس کے لحاظ سے جو ہے آپ ہمیں جو یہ آئی ڈی کو سیو کر لیں اور ہمیں بتائیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے جو ہے وہ یہ اس کے آئی ڈی کی تفصیل جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ تو اس کے بعد ایک اور آئی ڈی ہے ہماری، اس میں جو ہے وہ فیمیل آئی ڈی ہے، اس میں جو ہے وہ سید لڑکی ہے، اس کی ہائٹ جو ہے وہ تقریباً 5'2" ہے، اور یہ 44 ایئرس آف ایج ہیں، کیونکہ یہ جو ہے وہ ان کی پہلے شادی ہوئی تھی اور بنی نہیں، مشکلات تھی شادی میں، تو اس لیے جو ہے وہ ڈیورس ہو گئی، اور ان کے لیکن بچہ کوئی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسے ہیں ہمارے بھائی جو میچور عمر کی خاتون جو ہیں وہ تیار کے یعنی کہ دیکھ رہے ہیں، تو جو آپ ہیں وہ آپ ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ان کا ٹیچنگ پروفیشن ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم آپ سے مزید ان کی جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک 25 سال کی لڑکی ہے، اور یہ لڑکی جو ہے یہ سعادات ہے، اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ 5'5" ہے، برٹش بورن ہے،
اور یعنی کہ ساؤتھ میں رہتی ہیں, یو کے ساؤتھ میں رہتی ہیں. ہم جو ہے آئی ڈی میں کوئی ایسی چیز مینشن نہیں کرنا چاہتے جس سے کہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو یا جس سے کہ جو ہے وہ شناخت ہو سکے اور مسئلہ بن جائے. تو اس لیے جو ہے یہ ہماری بچی جو ہے وہ 25 ایئرس آف ایج ہے, 5 فٹ 5 ہائٹ ہے, BA کیا ہوا ہے انہوں نے انگلش میں. تو اگر جو ہے وہ اور ٹیچنگ پروفیشن سے جو ہے یہ منسلک ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی لڑکی کی تلاش میں اپنے بچے کے لیے تو ہم سے ضرور رابطہ قائم کریں اور ہم آپ کو جو ہے مزید تفصیلات جو ہے اس حوالے سے بتائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئی ڈی ہے اور اس آئی ڈی میں جو ہے وہ لڑکا جو ہے وہ سید ہے, شیعہ سید ہے, 23 ایئرس آف ایج ہے اور تقریباً اس کی 6 فٹ جو ہے وہ ہائٹ ہے اور اس نے آپٹومیٹری میں جو ہے وہ کی ہوئی ہے اپنی ڈگری. تو اگر آپ تلاش کر رہے ہیں کوئی اچھی سی لڑکی تو ہم سے ضرور رابطہ قائم کریں اور ہم آپ کو مزید جو ہے وہ آئی ڈیز جو ہے وہ بتائیں گے. ایک اور آئی ڈی ہمارے پاس ہے اور اس آئی ڈی میں جو ہے وہ لڑکا ہے, اس کو ماشاءاللہ سے کافی عبور حاصل ہے ڈفرینٹ لینگویجز میں. تو اگر آپ تلاش کریں ایسا بچہ کہ جو کہ ابھی خم سے پڑھ کے آیا ہے اور اس نے جو ہے وہ اور وہ خم سے پڑھ کے آیا, تقریباً اس کی 5'9" جو ہے ہائٹ ہے, 27 ایئرس آف ایج ہے اور فارسی, انگلش, عربک سب میں جو ہے وہ فلوئنسی سے جو ہے وہ بولتا ہے. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ایسے بچے میں تو آپ جو ہے وہ ضرور ہم سے رابطہ قائم کریں. ہم مزید جو ہے آپ کو آئی ڈیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ جو ہے بالکل انشاءاللہ تعالی آپ یہ کوشش کیا کریں کہ وہ چیزیں تلاش کیا کریں رشتوں میں جن میں کہ پائیداری ہو. آج کل میں نے دیکھا ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ کچھ بھی, یعنی کہ میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ آپ کیا ہو, لیکن ہر کسی کے, جیسے میں نے کہا ابھی پروگرام میں کہ ہم نے بچیوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی بات ہے کہ بچیوں کو زیادہ توجہ دینی چاہیے, ان کی تربیت اچھے سے کرنی چاہیے, لیکن ان کو کبھی بھی جو ہے اس طرح سے بے جا لاڈ پیار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب بے جا لاڈ پیار کرتے ہیں ان کی ہر بات سنی جاتی ہے, ان کو نہیں کہا جاتا تو ان کو عادت نہیں ہوتی ہے نہیں سننے کی. تو اس لیے جو یہ بڑے خطرناک جو ہے مراحل پہ لے جاتی ہے اور پھر بچیاں جو ہیں وہ اس طرح کی ہو جاتی ہیں کہ وہ شادی کے معاملات میں بھی جو ہے وہ اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتی ہے کہ ان کو ہر طرح سے پرفیکٹ انسان چاہیے ہوتا ہے, شکل میں, صورت میں, ہر چیز اس کے پاس جو ہے وہ ہو, یعنی دنیاوی اعتبار سے وہ جو ہے وہ لوڈڈ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میرا خیال ہے ریئلسٹک نہیں ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچیوں کو جو ہے وہ شادی کے لیے جب آپ ان سے بات چیت کرتی ہیں, ان کو تیار کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اس سیٹ پہ پہنچ جاتی ہیں, تو ان کی جو ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ ہر چیز جو ہے وہ بنی بنائی نہیں ملتی, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ چیزیں دیکھیں کہ جو کہ شادی میں واقعی ایک خوشحال زندگی کے لیے, واقعی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. تو بس اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہیں گے, اور اگر آپ کسی بھی قسم کے ہمارے پروگرام سے جو ہے وہ ٹاپک کو آپ چاہتی ہیں کہ ہم یہاں سے پیش کریں اور جو کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے اور بچوں کی شادی بیاہ کے حوالے کے لیے اعتبار سے وہ ضروری ہے, تو ہم سے ضرور رابطہ قائم کریں اور ہمیں اپنی آراء جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اور دعا کرتی ہوں خداوند تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مجھے اور اس ٹی وی چینل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.